الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء ويقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اليوم أكملت لكم دينكم आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو باعتبار دین کے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی چھوڑی ہم نے، نہیں کسر چھوڑی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی. آمنت باللہ وبآیاتی. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل قانون اور ایک مکمل نظام، ایک مکمل آئین اور دستور عطا فرمایا ہے. کہ جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں من وعن پوری طرح ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں. اگرچہ تعریف کرنے والوں نے اور رد و بدل کرنے والوں نے لفظی اور معنوی طور پر اس میں تحریف کرنے کی، رد و بدل کرنے کی ناکام کوششیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس دین کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں. اس لیے باوجود کوشش کے یہ دین کامل اور مکمل طریقے سے من و عن بالکل اپنی اصلی صورت میں موجود ہے، اور یہ ایک کامل نظام زندگی ہے، ایک ایسا آئین اور ایک ایسا دستور ہے کہ اس کے بعد کسی اور نظام کی اور کسی اور قانون کی، کسی اور آئین کی ضرورت باقی نہیں رہ سکتی. اور کس طرح اس کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے کہ جب اس قانون کو بنانے والا خود رب العالمین، خود اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ جس کا علم کامل اور مکمل ہے اور ہر چیز کے اوپر اس کا علم. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک کے اندر قانون بنانے کے لیے، آئین بنانے کے لیے، دستور بنانے کے لیے قانون ساز ادارے موجود ہوتے ہیں، ایوان بالا، ایوان زیرین،
قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، پارلیمنٹ، اور جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے، کوئی دستور بنایا جاتا ہے تو مہینوں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور بحث و مباحثے کے بعد ایک قانون پاس کیا جاتا ہے، اور جب وہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ پھر وہ نامکمل نظر آتا ہے، اور پھر اس کی بھی ترامیم لائی جاتی ہیں، نئی نئی ترامیم پیش کی جاتی ہیں، اور پھر ان ترامیم کو اس قانون کا، اس آئین کا، اس دستور کا جز بنایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو قانون بنانے والے ہیں اور جو آئین اور دستور بنانے والے ہیں ان کا علم نامکمل، فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، آئندہ زمانے کے بارے میں جو ان کا علم ہے، جو ان کی معلومات ہیں، جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ محدود ہیں، عقل محدود ہے۔ تو اس وجہ سے جو قانون بنایا جاتا ہے، بعد میں جب وقت گزرتا ہے تو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر ترامیم کی ضرورت پڑتی۔ اسی طرح جو قانون بنانے والے ہیں اور جو آئین اور دستور بنانے والے ہیں، جس قدر ان کا اخلاص ہوگا اور وہ اپنے عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے لیے وہ قانون اور دستور بنایا جا رہا ہے، مخلص ہوں گے، جس قدر ان کے دلوں کے اندر ان کی شفقت ہوگی، رحمت ہوگی، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، تو اسی طرح وہ قانون بھی ایسا بنائیں گے کہ جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، لوگوں کے لیے مفید ہو، نافع ہو، فائدہ مند ہو، جتنا کسی کو کسی سے غرض نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، بے غرضی کے ساتھ اور بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے قانون بنایا جائے گا تو اس سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر کے رب العالمین نے ہمارے لیے جو قانون بنایا ہے اس کا علم ایسا ہے کہ وہ علیم بذات صدور ہے، علیم الکل ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا علم، ظاہر کے اوپر اور غائب کے اوپر۔ وہ خالق کائنات ہے اور خالق انسانیت ہے، خالق مخلوقات ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو خود خالق کائنات ہے، جس نے پیدا کی ہے مخلوقات کو، اس سے زیادہ مخلوقات کی ضروریات کے بارے میں جاننے والا اور کون ہو سکتا؟ تو ایک تو اس کا علم جو ہے اس کا کامل اور اتم، اور دوسری وہ اتنا شفیق ہے، اتنا رحیم ہے اپنی مخلوقات کے اوپر کہ وہ اس سے بڑھ کر کے کوئی رحیم نہیں ہو سکتا، کوئی رحمان نہیں ہو سکتا، کوئی شفیق اور مہربان نہیں ہو سکتا۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ وہ شفیق اور مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو اس لیے رب العالمین نے جو قانون اور جو آئین اور جو دستور اپنے بندوں کے لیے بنایا، اس کے اندر بندوں کی شفقت اور بندوں کی رحمت سامنے ہے۔ بندوں کی حالات کو وہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ خود خالق ہے، اور وہ بے نیاز ہے، کسی سے اسے لالچ نہیں، غرض نہیں، وہ سمجھ ہے۔ ساری کائنات اور ساری مخلوقات
اس کی نافرمانی کے اوپر آ جائیں اسے کوئی پرواہ نہیں، اور اس کی وحدانیت میں، اس کی خدائی میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آتی، اور ساری اطاعت کے اندر لگ جائیں تب بھی اس کی خالقیت میں اور اس کی مالکیت میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کا جو بنایا ہوا قانون ہے بندوں کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ان الحکم الا للہ، الا له الخلق والامر، وہ پیدا کرنے والا، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا امر چلتا ہے۔ تو حکم صرف اسی کا چلتا ہے، اس لیے اس نے جو قانون دیا اس قانون کا نام جو ہے وہ دین ہے، مذہب۔ اور اسی دین کی تعلیم کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء کے ذریعے سے اس دین کی تعلیم دی، اور پھر سب سے آخر میں خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اس دین کی تکمیل فرمائی۔ اور اس دین کی تکمیل کا اعلان ایک عظیم الشان مجمع کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر، جب 1,24,000 نفوس قدسیہ موجود تھے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو عصر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت میں نے تمہاری اوپر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو باعتبار دین کے تمہارے لیے میں نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اب اس اعلان سے یہ بات واضح ہوگی کہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے، اور دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور قیامت تک یہ دین کامل اور مکمل رہے گا۔ اس میں کسی حذف کی، کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نسخ اور تنسیخ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمی اور بیشی کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ دین ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ اب اسی چیز کو، اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو اسباب اور جو دوائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے، صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر موجود تھے، زمانہ خیر القرون کے اندر موجود تھے، کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی جو بعد میں ایجاد کر دی گئی تو اس کا نام بدعت ہو۔ مثال کے طور پر آذانیں اس وقت بھی دی جاتی تھی، نماز اس وقت بھی پڑھی جاتی تھی، پیدائش اور ختنے اس وقت بھی ہوتے تھے، خوشی اور غمی اس وقت بھی ہوتی تھی، اور موت اور جنازے اس وقت بھی ہوتے تھے، ایصال ثواب اس وقت بھی ہوتا تھا، اور لوگوں کے اوپر پریشانیاں، مصائب اور آفات اس وقت بھی آتی تھی۔ یہ سارے کام اس وقت ہوتے تھے، لیکن اس وقت آذانیں ہوتی تھی، لیکن اس سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں ہوتا تھا جس طرح آج رائج ہے۔ نماز کے بعد مخصوص طریقے سے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا اس وقت رائج نہیں تھا، اس وقت نہیں تھا جو آج رائج ہے۔ پیدائش اور ختنے ہوتے تھے، لیکن ان مواقع کے اوپر وہ بدعات اور وہ رسومات نہیں ہوتی تھی جو آج ختنوں کے وقت اور آج پیدائش کے وقت کی جاتی ہیں۔
خوشی اور غمی اس وقت ہوتی تھی، لیکن جو رسوم اور جو رواج آج خوشیوں کے اندر اور غمیوں کے اندر ہے اس وقت وہ نہیں تھے۔ جنازے اس وقت بھی ہوتے تھے، لیکن جنازوں کے بعد اجتماعی طور پر جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے اس وقت نہیں تھا جو آج رائج ہے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں لوگوں کے اوپر اس وقت بھی آتی تھی، قبریں اس وقت بھی موجود تھی، لیکن قبروں کے ارد گرد طواف کرنا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا اور قبروں سے منتیں مانگنا اور مرادیں مانگنا یہ اس وقت نہیں تھا جو آج رائے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ جو اسباب اور جو دوائی اس وقت موجود تھے لیکن یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، تو اس لیے آج وہ طریقہ جو اختیار کیا جائے گا جو اس وقت موجود نہیں تھا، جو اس وقت رائج نہیں تھا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے۔ ایک بدعت کرنے والا، بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت کی ترویج اور اشاعت کرنے والا، وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ الیاذ باللہ دین نامکمل ہے، دین ناقص، اور اس دین کی جو تکمیل ہوگی وہ میری مرضی کے مطابق ہوگی، میری عقل کے مطابق ہوگی، میری ترمیم کے مطابق ہوگی۔ اور وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ نعوذ باللہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کے اندر غلطی سے کام لیا ہے، پورا دین کا طریقہ جو ہے وہ نہیں پہنچایا، ناقص دین پہنچایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے بیان نہیں کیا، جبکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، ہر چیز دین کی میں نے تکمیل کر دی، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن اتارا ہے، اس میں ہر چیز کو میں نے بیان کر دیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میں نے کتاب نازل کی، اس کتاب کے اندر ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ ہدی و بشریٰ للمسلمین، باعث ہدایت ہے اور باعث خوشخبری ایمان والوں کے۔ تو اب اگر ایک آدمی جسے قرآن نے بیان نہیں کیا، جسے اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، جو خیر القرون کے اندر چیز موجود نہیں تھی، جسے صحابہ اکرام نے نہیں کیا، آج اگر وہ اس کو رائج کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ دین نامکمل ہے، ناقص ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کی بات پہنچانے میں کمی کی، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کے بارے میں مجھے حکم دیا ہے جو تمہارے حق میں بہتر تھی، میں نے وہ چیز تم تک پہنچا دی ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا جو تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی، میں نے اس چیز سے تمہیں روکا ہے، اس سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے تو ہر طریقہ بتا دی، وضو کس طرح سے کرنا ہے، استنجا کس طرح سے کرنا ہے، حتیٰ کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کے بارے میں بتا دیا کہ وہ جب پروں کو ہلاتا ہے تو کیوں ہلاتا ہے، اس کا علم بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا تین دفعہ اعضائے وضو کو دھویا، اور فرمایا ہاکذا الوضو فمن زاد، جس آدمی نے اس وضو کے اوپر زیادتی کی تو فرمایا کہ فقد ظلم، اس نے ظلم کیا، وتعدی، اس نے حد سے تجاوز کی۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے اپنے اعضاء کو بجائے 3 دفعہ دھونے کے، وہ کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے پاکی حاصل کرتا ہوں، 5 مرتبہ اعضاء کو دھوتا ہوں،
فرمایا کہ یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے، اگرچہ اس نے اعضاء کو اچھی طریقے سے دھویا ہے، صاف کیا ہے، لیکن نبی نے 3 دفعہ دھویا، یہ 5 دفعہ دھو رہا ہے، اور 5 دفعہ دھونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقط ظلم واساء وتعدى، اس نے ظلم کیا، اس نے نافرمانی کی، اس نے حد سے تجاوز کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب فرمایا کہ ایک آدمی ربنا لک الحمد ولک الشکر کہہ دیتا ہے، شکر کا اضافہ کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بدعت، اس لیے کہ نبی نے تعلیم دی ربنا ولک الحمد تک، شکر کے الفاظ نہیں کہے، اور یہ اس کے اوپر اضافہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، نمازوں کی تعداد بتا دی، رکعتوں کی تعداد بتا دی کہ فجر کے اندر 2 رکعت فرض ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں مغرب میں 3 رکعت کے بجائے میں 4 ادا کروں گا، فجر میں 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے اوپر زیادہ اجر ملے گا، 1 رکعت زیادہ پڑھوں گا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا زیادہ ہوگی، الحمد کا اضافہ ہوگا، 1 رکوع زیادہ ہوگا، 2 سجدے زیادہ ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ بجائے اس کے کہ اسے اجر ملے، ثواب ملے، الٹا عذاب ملے گا، وہ 3 رکعتیں بھی مردود ہو جائیں گی، کیوں؟ نبی کے طریقے سے ہٹ گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے جو قانون بنایا، جو نظام بنایا، جو آئین اور دستور دیا ہے، یہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔